اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے عفو و درگزر۔ عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال افضل الفضائل ان تصل من قطعک وتعطی من منعک وتصفح عمن شتمک۔ مسند احمد۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے، اور جو تجھے نہیں دیتا ہے اسے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے تو درگزر کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال ولا عفا رجل عن مظلمۃ الا زادہ اللہ عزا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دیتا ہے، اور کسی کے قصور معاف کر دینے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بارہا عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 42 میں فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی پس جو کوئی معاف کرے بشرط یہ کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض آدمی ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا؟ چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ ہو بھی تو کس طرح، جب ایک ظلم تو اندر ہی رہا، اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے، تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ پس یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 572۔ عفو اور درگزر کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جس شخص پر ظلم ہو وہ اس کا بدلہ اس قدر لے سکتا ہے جس قدر اس پر ظلم ہوا ہو، لیکن جو شخص معاف کرے مگر ساتھ اس کے اصلاح کا پہلو مد نظر رکھے تو اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ اس آیت میں عفو جو ایک نیک عمل ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ عفو اسی صورت میں خدا تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہوگا جب اس کے نتیجے میں اصلاح بھی پیدا ہو، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی ڈاکو ملے جو پاس کے گاؤں میں لوٹنے جا رہا ہو۔ وہ ڈاکو اس کی طاقت کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے جاتے جاتے اس پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہے، مگر اس سے مغلوب ہو جائے تو گو اس کا اس ڈاکو کو معاف کر دینا بظاہر نیک عمل ہوگا، لیکن اگر اسے معلوم ہو
کہ اس ڈاکو کا دل صاف نہیں اور وہ اس سے چھٹ کر گاؤں کے کسی غریب اور کمزور آدمی پر حملہ کر کے اس کا مال یا اس کی جان کو نقصان پہنچائے گا، تو چونکہ اس ڈاکو کو معاف کرنا اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا موجب ہوگا۔ اگر وہ شخص اس ڈاکو کو معاف کر دے تو باوجود عفو سے کام لینے کے عمل صالح کا بجا لانے والا نہ سمجھا جائے گا۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس فرق کا پتہ چلتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ۔ قیل ثم ماذا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بخاری جلد اول کتاب الحج۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی میقاتہا، یعنی اپنے وقتوں پر نمازوں کا ادا کرنا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا عمل اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اچھا عمل ہے۔ جو لوگ شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں، انہیں اس میں اختلاف نظر آیا ہے اور انہوں نے بحث شروع کر دی ہے کہ اس اختلاف کو کس طرح دور کیا جائے اور یہ کہ اصل میں کون سا اچھا عمل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ اعمال صالحہ کا مقابلہ کیا ہے۔ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد جہاد سب سے اچھا عمل ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جہاد کے موقع پر سستی دکھاتا تھا اور اس نیک عمل کے بجا لانے کے متعلق اس کے دل میں قبض تھا، پس وہ اپنے تقویٰ کے مکان کو ادھورا رکھ رہا تھا۔ اسے آپ نے یہ بتایا کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے، اور مراد یہ تھی کہ تمہارے مناسب حال عمل جہاد ہے، کیونکہ تم باقی نیک اعمال بجا لاتے ہو مگر جہاد میں سستی کرتے ہو۔ اور جس وقت یہ فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے اور پھر ماں باپ کی خدمت اور پھر جہاد، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے جو وقت پر نماز ادا کرنے میں سست تھے اور ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے، پس ان کے مناسب حال یہی حکم تھا کہ وہ نماز وقت پر ادا کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں تا ان کی نیکیوں میں یہ رکھنا باقی نہ رہ جائے۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 248 اور 249۔ عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حضرت مسیح کا عفو و درگزر بنی اسرائیل تک محدود تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو مسیح محمدی بن کر آئے ہیں، آپ کا دائرہ عفو و درگزر تو ساری دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے عفو اور درگزر کو وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے۔ پس یہ ہیں وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جس پر اس زمانے میں خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زور دیا ہے۔ ہمیں عفو، نرمی اور درگزر اور محبت سے کام لینا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 اکتوبر 2014۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عفو و درگزر کو سمجھنے اور اسے موقع و محل پر استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے عفو و درگزر کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔